محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المهجرين سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن نفسك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله وسلم وسلم قرآن مجید فرقان حمید 19واں پارہ سورہ شورى کی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی. رب کریم و عظیم اپنی کتاب بابرکت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. سوائے مخاطب تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کر ورنہ تو بھی عذاب یافتہ لوگوں میں سے ہو جائے گا. اللہ اکبر. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب سے ڈرائیے. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور جن مسلمانوں نے آپ کی پیروی کی ان کے لیے اپنی رحمت کے بازو جھکا کر رکھیے. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ پھر بھی اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہیے میں تمہارے کاموں سے بیزار ہوں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ اور بہت غالب اور بے حد رحم کرنے والے پر توکل کیجیے. الذی یراک حین تقوم جو آپ کو آپ کے قیام کے وقت دیکھتا ہے. وتقلبک فی الساجدین سجدہ کرنے والوں میں آپ کے پلٹنے کو. انہ هو السمیع العلیم بے شک وہ بہت سننے والا بے حد جاننے والا ہے. آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہمیں ایک خطاب کیا ہے یہاں پہ وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ اس نے کہا فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعْذِبِينَ سوائے مخاطب تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کر ورنہ تو بھی عذاب یافتہ لوگوں میں سے ہو جائے گا. بظاہر یہ خطاب آقا نامدار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید آپ اترا ہی آپ کے قلب اثر پہ تھا. بے شک مگر جو اترا ہے وہ امت کے لیے اترا ہے. وہ تو ہدایت یافتہ تھے, ہادی تھے, رحمت للعالمین تھے, رہنما تھے سب کے. تو یہ یہاں اس بات کو غور کر لیجیے گا, سوچئے گا. یہ جو لوگ یہ کہیں نعوذ باللہ من ذالک یہ نبی کی ذات کے لیے نہیں, یہ ہمارے لیے اترا ہے. اترا سرکار کے قلب اثر پہ تھا جو انہوں نے آگے ہمیں توجیہ بتا دی کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو. کیونکہ اس وقت پہ جب یہ کلام مجید کا نزول ہوا لوگ مختلف قسم کے توہمات اور مختلف قسم کی عبادات میں مبتلا تھے. اس وجہ سے خاص طور پہ
اللہ نے اپنے حبیب کو یہ کہا کہ تم یہ بتا دینا کہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، اگر کریں گے تو یہ لوگ عذاب یافتہ لوگوں میں ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے گھر والوں کو بھی ڈراتے ہیں؟ رشتہ دار تو کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں۔ نقطہ شروع ہوتا ہے اپنے گھر سے، کیونکہ اس نقطے میں تمام نطفے آپ کے ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی بچیاں ہیں، آپ کی بہویں ہیں۔ اگر آپ وہیں سے شروع نہیں کرتے تو کیا تبلیغ کریں گے باہر جا کے، کیا لوگوں کو ہدایت دیں گے؟ یہ ہمارے لیے نقطۂ فکر ہے۔ اور یہ بیماری، یہ تکلیفیں، یہ ایذائیں تقریباً ہم سب کے گھروں میں سمو گئی ہیں، اور ہم کبھی مصلحت سب کہہ دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ اللہ کا حکم ہے کہ تم کہو، وہ مانے نہ مانے یہ ان کا کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے میرا حساب لے گا اور ان سے ان کا حساب لے گا، چاہے میرے بیٹے ہوں، چاہے میری بیٹیاں ہوں، چاہے میری بہویں ہوں، چاہے میری بیوی ہو۔ عزیزان محترم، کیا ہم لوگ اس نہج پہ ہیں؟ ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھیں، چھانٹ کے دیکھیں، دن میں کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ یہ جو اللہ کے حبیب نے منع کیا ہے، جو اسلوب نہیں ہے ہمارے جینے کا، رہنے کا، زندگی گزارنے کا، ہم اس طرف چلیں۔ سر ننگا، دھڑ ننگا، اور عادتیں بھی ننگی۔ کبھی سوچا ہے کہ ہمیں کیا اثر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ بھائی اے حبیب ان لوگوں کو سمجھا دیجئے، اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو یہ خود اس کے مرتکب ہوں گے۔ بظاہر تو یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن حقیقت یہ خطاب آپ کے اتباع کرنے والوں کے لیے ہے، متبعین میں، اور آپ کی امت کی طرف توجہ کرائیے، کیونکہ آپ تو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد شرک اور ہر قسم کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے معصوم تھے اور معصوم ہیں، خواہ ان گناہوں کو صدور صیبن ہو یا عمدن صورتن ہو، یہ حقیقتاً۔ تو اس لیے یہ آیت مبارکہ میں تعریضاً خطاب ہے، صراحتاً آپ کی طرف نسبت کی گئی ہے، اور مراد آپ کی امت ہے۔ اس پیرائے خطاب میں یہ تنبیہ کرنا ہے کہ اگر بفرض محال آپ نے بھی اللہ کے غیر کی عبادت کی تو آپ بھی عذاب یافتہ لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ماں و شما، میں اور آپ کیا چیز ہے، اور عام لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ اگر انہوں نے غیر اللہ کی عبادت کی تو وہ کیوں کر اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں؟ کیسے اس کی گرفت سے بچیں گے؟ اور یہ حقیقت ہے عزیزان محترم، اور یہ حقیقت میں آپ کے غیر سے خطاب ہے، آپ کی ذات سے نہیں، کیونکہ حکیم کا یعنی رب کریم کا یہ اسلوب اور طریقہ ہے۔ کسی بھی حکیم کا یہ اسلوب ہوتا ہے کہ جب وہ کسی بات کو کہتا ہے تو لوگوں سے تو اس بات کو موقع کرنا چاہتا ہے، اور یہاں پہ بھی یہاں بھی یہی بات ہے کہ حکیم اعلیٰ نبی اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ کی ذات
مبارکہ کا یہ اسلوب تھا کہ جب وہ قوم کی طرف خطاب کر رہا تھا تو تاکید کرنا چاہتا تھا، تو ظاہر میں اس خطاب کو اس قوم کے رئیس کی طرف متوجہ، رئیس سے کہے گا تو رئیس جو ہے لوگوں تک پہنچائے گا۔ ہر چند کے اس خطاب سے مقصود اس رئیس کے اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ غیر اللہ کی عبادت سے اجتناب کرنے میں آپ کی امت آپ کی پیروی اور آپ کی اتباع کرے، اور ان میں بھی ان کو آپ کی اقتداء کرنے کا شرف حاصل ہو۔ اس وجہ سے اس آیت مبارکہ میں رب کریم نے صرف آپ کو خطاب فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، تاکہ آپ کے رشتہ دار آپ کے نسب اور آپ کی قرابت پر تکیہ کر کے نیک عمل اور برے کام سے اجتناب کو ترک نہ کریں۔ یعنی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس عذاب سے ڈرائیں جو شرک کرنے، کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں قریبی رشتہ داروں کے لیے عشیرہ کا لفظ ہے۔ یہ لفظ کسی شخص کے ان رشتہ داروں کی جماعت کا نام بن گیا جو کثیر تعداد میں ہو، خواہ وہ اس کے قریب ہوں یا اس کے معاون۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میری نیکی اور صلہ رحم کا کون زیادہ مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تمہارا باپ۔ تو یہاں ایک چیز اور حقیقت ہے کہ نوجوانان قوم کے لیے کہ ماں کی عظمت کو پہچانے۔ ماں کا اور باپ کا دیکھنا بھی عبادت ہے عزیزان محترم۔ ایک صحابی تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قسم اٹھا لی۔ تو آپ نے مسکرائے کہ لے کیا قسم اٹھا لی؟ کہ میں نے قسم اٹھائی ہے میں قاب قوسین کو اور جنت کے دروازوں کو بوسہ دوں گا۔ سرکار مسکرائے کہ لے کیسے دو گے؟ تو جواباً صحابی نے کہا، اللہ جانے یا اس رسول آپ ہی بتائیے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے ماں کے قدموں کو بوسہ دینا، باپ کی پیشانی کو بوسہ دینا۔ سبحان اللہ۔ گویا تم نے جنت کے دروازوں کو اور قاب قوسین کو بوسہ دیا۔ سبحان اللہ۔ ان صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ماں باپ مر گئے ہو تو کہیں گے ان کی قبر۔ پھر سوال کیا کہ اگر قبر کا بھی نشان نہ ہو تو کیا کریں؟ کہنے دو خط زمین پہ کھینچ دو، یہ ماں کا ہے، یہ باپ کا۔ تو اگر کوئی بات ہمارے ہادی، ہمارے رہنما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، ہم کیوں نہ اس طرف توجہ۔ آج یہ حال ہے، مائیں بیچاری خوار ہیں، باپ بیچارے پریشان ہیں، اولاد جو ہے ناخلف ہو گئی اللہ اکثریت میں، اور جواب یہ ملتا ہے، آپ کو کیا پتا، یعنی آپ تو گھاس کھا گئے، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ تو ایسے ہی پیدا ہوئے تھے، بڈھے ہو گئے، انہیں جوان کر دیا، پڑھا دیا، لکھا دیا، انہیں سب پتہ ہے۔ آپ نے 50 سال کا، 40 سال کا، 70 سال کا ایک پیریڈ کاٹا ہے، کوئی آپ کا تجربہ ہی نہیں ہے۔ تجربہ ان کا ہے جو 25 سال کے، 26 سال کے، نہایت افسوس کا معاملہ۔ آپ دیکھیے یہ اولادیں آج ہیں ہم لوگوں کے اعزا میں، احبا میں، اقربا میں، دوستوں میں موجود ہیں، یہ
اللہ تعالیٰ کھول کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس سے قریب کون ہوگا؟ آپ اپنے گھر کے وارث ہیں، آپ حاکم ہیں. دیکھیے حاکم کا کام ہوتا ہے حکم کرنا. 2 آدمی مانتے 3 نہیں مانتے. جو نہیں مانتے وہ بھگتتے ہیں، پھر جو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اجر بھی دیتا ہے، صلہ بھی دیتا ہے. مگر اگر تنبیہ چھوڑنے کرنا تو یاد رکھیے پھر کیا رہ جائے گا؟ کیا فائدہ یہ قرآن شریف پڑھنے کا، حدیثیں پڑھنے کا؟ یہ کہانیاں تھوڑی ہیں، یہ ہمارے لیے لاہ عمل ہے زندگی کا. ہمیں اپنی زندگی سنوارنی ہے. ایسے اگر ہم زندگی نہیں سنوار سکے تو بیکار ہے. میں پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ قیامت میں جب ہر چیز کا ہم سے حساب لیا جائے گا تو سب سے آخر میں یہ کتاب اللہ کھڑی ہوگی. اے رب اس نے میرا حق ادا کیا. وہ شخص کہے گا اے رب کریم، میں نے تو قرآن حفظ کیا تھا، میں نے اتنے بچوں کو پڑھایا تھا، اتنی تراویحیں پڑھائی تھی، میں نے اتنی نمازیں پڑھی تھی، اتنے حج کیے تھے، اتنے روزے رکھے تھے، اتنے صدقے کیے تھے، اتنی زکاتیں دی تھی، اتنی خیرات کی تھی. وہ کہے گا بالکل صحیح کہہ رہا ہے، مگر تو نے مجھے کیوں تخلیق کیا تھا اس بشر کے قلب اطہر میں جو تیرا حبیب تھا؟ کیوں مجھے اتارا تھا؟ یہ تاکہ اپنی زندگی کو اس کتاب کے روح سے اپنے آپ کو ڈھالے. اور اگر نہیں ڈھالتا جو اس نے یہ جو کہہ رہا ہے صحیح ہے، اس نے چوما بھی ہے، سر پہ بھی رکھا ہے، فاتحیں بھی دی ہیں، نیازیں بھی کری ہیں، پڑھایا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، مگر اس نے اس کو اپنی زندگی کے لاہے عمل میں نہیں ڈالا. جو کہتا تھا وہ کرتا نہیں تھا، جو پڑھتا تھا اس پہ عمل نہیں کرتا تھا، دوسروں کو ہدایت کرتا تھا اور خود جو تھا راہ فرار میں تھا. یہی بات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں آپ کو یہی یاد رکھیے. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہ چڑھ گئے اور بلند آواز سے کہا یا صفا ہاں. دشمن کے حملے کے وقت ان الفاظ سے تنبیہ کی جاتی تھی. ان کے کفر و شرک کی وجہ سے آپ کو ان پر عذاب کا خطرہ تھا، اس لیے آپ نے ان الفاظ کے ساتھ تنبیہ کر کے قوم کو آواز دی یا صبا آ. تو مکے کے لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ دشمن کا ایک بڑا لشکر اس پہاڑ کے پیچھے کھڑا ہے تو کیا تم سب میری تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، اس لیے ہم آپ کی تصدیق کریں گے. آپ نے فرمایا تو میں تم کو اس بات سے ڈرا رہا ہوں کہ تمہارے سامنے بہت سخت عذاب ہے. تب ابو لہب نے کہا تمہارے لیے ہلاکت ہو، تم نے ہم کو صرف اس لیے جمع کیا تھا. پھر وہ کھڑا ہو گیا. اس موقع پہ وہ آیت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا. تو اللہ کی بات سے انحراف کرنا، اس کے رسول کی راہ سے انحراف کرنا، اپنے میں کم وقتی فائدے کے لیے جس میں بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. یقین جانیے کہ میں اور آپ پھر رسول کی راہ پہ تو نہیں ہوئی. کلمہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کلمہ تو انگریزی پڑھ کے سنا دیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہودیوں کو بھی آتا ہے آپ کا کلمہ. کیا وہ دل سے مسلمان ہوتے ہیں؟ کیا وہ عمل کرتے ہیں؟ کیا وہ اس کتاب کو مانتے ہیں؟ آپ تو مانتے ہیں اور
ہم بھی مانتے ہیں، مگر اس ماننے کا کیا فائدہ جب ہم عمل سے بے بہرا ہوں؟ اور یہی چیز ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو پھر اپنے اقربا کو، جب اقربا کا لفظ آتا ہے تو سب سے پہلا قرب جو ہے آپ کا، آپ کی بیوی، بچے، بہو، بیٹی، اس کے بعد دوسرے لوگ ہیں، اس پڑوس کا، اس پڑوس کا، آئزہ آئبہ بیٹھے جیسے آپ لوگ، یہ بات کر رہے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اپنے، اگر آپ اپنے ہی گھر سے شروع نہیں کریں گے تو لوگوں کے وہ کیسے خدا سے ڈریں گے؟ وہ کہیں گے ہم تو اتنے جلد سے سنتے آئے ہیں، ہر مولوی ایسے ہی کہتا ہے یار، اور نعوذ باللہ من ذالک میں نے یہاں تک سنا ہے لوگ کہتے ہیں ارے یار دیکھا جائے گا جب لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنی جرت، اس کے عذاب کو تم دعوت دے رہے ہو، اس کی پکڑ کو دعوت دے رہے ہو۔ یقین مانو صرف 2 سانسیں ہوتی ہیں، ایک سانس لیا آپ نے، دوسری نکالی۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ جو سانس نکالی ہے اس کے بعد دوبارہ سانس لے سکتے ہیں آپ؟ نہیں پتا۔ جب آپ کو اپنی اتنی سی بات کا نہیں پتا تو آپ اللہ کی باتوں سے انحراف کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے خالق ہوئے، پیدا اس نے کیا ہے، ہماری آپ کی ہستی کیا ہے؟ ہماری پیدائش اور آپ کی پیدائش دیکھیے، جو تولیدی نظام ہے اس میں ایک ذرہ اس سے اتنا بڑا بشر بنا دیا اس نے، اور وہ اتنا خسر ہے کہ وہ خالق کائنات سے کی باتوں پہ عمل نہیں کرتا، دنیا میں بھی عذاب بھگتتا ہے اور آخرت میں تو یقیناً اس کا عذاب ہوگا۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کو اس طرف توجہ دیں۔ دیکھیے میں نے ایک پہلے بھی عرض کیا تھا اپنے بزرگوں سے یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں 50 سال کے اوپر لوگ خاص طور پہ، کہ دیکھیے آپ لوگ آتے ہیں میری طرح سفید داڑھی لیے ہوئے، بڑی مہربانی، بڑا شکریہ، کسی نے رنگ بھی لی ہے کالی یا لال، کوئی بات نہیں۔ آپ کے آنے سے کیا، آپ کا تو وقت چلتا ہوا ہے، چلا ہوا ہے، اب گئے تب گئے۔ اپنے بچوں کو اس طرف رجوع کریں، کم از کم اگر 2 بچے ہیں تو ایک بچہ ایک ہفتے آ جائے، مہینے میں 2 دفعہ آ جائے الگ الگ، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ میرا باپ کہاں جاتا ہے، کن لوگوں میں بیٹھتا ہے، وہاں کیا بات ہوتی ہے، شاید کوئی کہ ان کے دل میں وہ بات اثر کر جائے، شاید انہیں اپنے باپ کی صحبت اچھی لگنے لگے۔ بہت اچھی بات ہے، ہم لوگ آتے ہیں، مگر آپ دیکھیے نا، یہاں سے لے کے اور وہاں تک دیکھیے، زیادہ تر سفید پوش اور سفید داڑھی کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے، یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ہم اپنے بچوں پہ اگر زور نہیں رکھتے تو کس پہ؟ میں آپ پہ رکھ سکتا ہوں، زور نہیں رکھ سکتا۔ اگر مجھے اپنی اولاد پہ زور نہیں ہے تو کسی پہ بھی زور نہیں ہے، میں کتنے دین کی بات کرتا پھروں۔ یہ مقام فکر ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے۔ رب سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں اس کتاب مجید پہ کو سمجھنے کی اور اس پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس طرح عمل کرنے کی توفیق آمین، جو اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے ہم سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔